کسی نے پوچھا تھا، مان سے کوئی فون میسج آیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں تو وہ لوگ نماز کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آیا میں یہ جاب چھوڑ دوں یا اپنی کمپنی میں ہی نماز پڑھ لیا کروں اور یہیں جاب کرتا رہوں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ فی الحال جاب تو نہیں چھوڑیں، کیونکہ ایسے ان حالات میں جاب چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیا جاتا جب تک کہ کوئی ایسی سنگین خلاف ورزی شریعت کی نہ ہو جو واقعی حرام کے درجے میں ہو۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی کمپنی میں نماز پڑھیں، اور اگر ایسے دو چار اور بھی کچھ افراد ہیں، ملازم ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو اکٹھا کر کے باجماعت نماز پڑھ لیں۔ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا اصل حکم تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھر، آفس، دکان کہیں پر بھی باجماعت نماز کراتا ہے، تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسجد کی برکتیں اور مسجد کی جو خصوصیات ہیں اس سے محروم رہے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم آفس میں باجماعت نماز کرا لیں، یعنی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، انفرادی پڑھنی پڑے گی۔ تو پھر میں ان کو کہا کہ پھر انفرادی پڑھ لیں، فی الحال آپ کی مجبوری ہے، اور کوشش کریں کہ اور اچھی جگہ آپ کی جاب لگ جائے، اس وقت تک آپ تلاش کرتے رہیں، جب تک نہیں ملتی اس وقت تک یہیں جاب کرتے رہیں۔ اور اسی طرح ایک صاحب نے بھی، ایک جاننے والے ہیں، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، پچھلے ہفتے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ایک جاب کی آفر ہے، اور لیکن چونکہ وہ آسٹریلیا تو غیر مسلم ملک ہے، وہاں پر تو نمازوں کے لیے نہ چھوڑتے ہیں نہ جمعے کے لیے، تو جمعے کی نماز کے لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اگر میں وہاں لگتا ہوں تو جو لوگ پہلے سے جاب کر رہے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جمعے کے لیے وہ سک لیو لے لیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں جن کو جمعہ پڑھنا ہوتا ہے تو سک لیو لے کے وہ پھر جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تو کچھ پوچھ رہے تھے کہ اس طرح سے میں آیا کہ سک لیو لے کر، یعنی جھوٹ بولنا پڑے گا نا کہ میں بیمار ہوں، اور بیمار تو ہوں نہیں، لیکن دوسری طرف جمعے کی نماز ہے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو اس کی خاطر کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو اس کی خاطر تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کا الٹرنیٹیو موجود ہے، ظہر کی نماز۔ ایک تو یہ نا کہ نماز آدمی پڑھ ہی نہ سکتا ہو، وہ الگ بات ہے، یہاں نماز پڑھ سکتا ہے، جمعے کی نہیں تو ظہر کی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ واقعی اس پر ایک ڈپریشن کی کیفیت ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اس کو اپنے آپ کو بیمار کہہ سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم میلے کی طرف جا رہی تھی نا، میلہ لگا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی قوم والوں نے کہا چلیں میلہ لگا ہوا چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی سقیم، قرآن میں الفاظ ہیں، میں بیمار ہوں۔ تو وہ کیا بیماری تھی؟ وہ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ قوم جس بت پرستی میں مبتلا تھی اس کو دیکھ کر طبیعت خراب تھی کہ قوم کتنے بڑے گناہ میں اور گمراہی میں مبتلا ہے، اور ہر وقت 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو اپنے اسی ماحول میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے طبیعت میری صحیح نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ انی سقیم سے مراد کیا تھا کہ روحانی طور پہ میری کیفیت یہ چکی ہے کہ میں بیمار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ اور قوم جب چلے گئی میلے میں تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ کراڑی لی اور جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو اب وہ کیا ہے، اس قسم کی اگر واقعی اس کی کیفیت ہو جائے آدمی کی کہ وہ سمجھتا ہے کہ جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں، تو اگر وہ پھر کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو پھر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے تو صرف جمعے کے لیے اس طرح جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا کہ وہ جا کے ظہر کی نماز پڑھ لے، جمعے کی نماز کے لیے پھر بے شک نہ جائے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی ایسی جگہ جاب کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسی جاب چھوڑ دے اور کہیں اور تلاش کرے جہاں پر اس کو کم از کم جمعے کے لیے جانے کی اجازت ہو۔ اور جمعے کی نماز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ باجماعت، اکیلا آدمی جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔